ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ نصرت صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈیر صاحب کی گفتگو سے اتفاق کرتی ہیں کہ اب پاکستان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے اور جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، اس کی ڈپلومیسی، اس نے حالات تو چینج کر دیے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان کی امیج چینج کر دی ہے، بلکہ اسرائیل کہہ رہا ہے، بار بار چیخیں مار مار کے کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے، یعنی امریکہ کو اور اسرائیل کو پہلی دفعہ الگ الگ کر دیا ہے۔ اٹس ٹرو، آپ اتفاق کرتی ہیں؟ بہت شکریہ پروگرام انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، یہ ابھی یہ جنگ کے ذرا بادل چھٹ جائیں اور یہ والی چیز کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح ٹرمپ کی بات ہے، ٹرمپ کی بات کو تو اس طرح آپ لے ہی نہیں سکتے کہ وہ ایک منٹ میں تعریف کر رہے ہیں اور اگلے منٹ میں وہ بالکل آپ کو اٹھا کے پھینک دے رہا ہے۔ انڈیا کا حشر ہم نے دیکھا ابھی کہ کس طرح ان کے ٹیکس لگا کے اور کس طرح ان کو پیچھے کر دیا کہ وہ خود حیران ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ کچھ دن پہلے وہ گئے اسرائیل کو، جا کے انہوں نے نیتنیاہو کو گلے لگایا اور کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بات کرنے کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ لیوریج دے گا، بہت آسانیاں کرے گا، لیکن اس کے بالکل برعکس سب کچھ ہوا۔ اب یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، اس کا ہم اس لیے سب کلیئر نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اپیرنٹلی کیا ہو رہا ہے اور اندر سے کیا ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم معدنیات لے کے گئے، ان کو دکھایا، سارا کچھ کیا، پھر اس کے بعد ان کی ٹیکٹوکریسی جو ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان ان میں اس پہ انوالو ہو رہا ہے اور کس طرح جا کے ان کی ان تعریفیں اور چیزوں کی اگر پتہ آپ نہیں کو کیا کیا سمجھ نہیں، دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے نصرت کے صاحبہ، بعد اگر وہ آپ اگر ان چیزوں کی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جن چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے ان کا کم از کم اس کو تو انجوائے کریں نا، کہ آج پاکستان کو رسپیکٹ مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، ایران کے اندر ایک نئی اوپننگ مل گئی ہے، آپ کے پورٹس چل پڑے ہیں، گوادر ایکٹیو ہو گیا ہے، کراچی ہو گیا ہے، تو میرے خیال ان چیزوں کو تو ہمیں تھوڑا انجوائے کرنا چاہیے، وہ معدنیات وغیرہ کو چھوڑ نہ دیں۔ نہیں چھوڑ کیسے دیں گے؟ پاکستان کی چیزیں ہیں ساری، اچھا، یہ پاکستان ہے ان تمام چیزوں میں، ایسے کیسے کسی بھی چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ میں بالکل اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ پورے پاکستان میں، بہت دنیا میں، بلکہ پورے اس میں عزت بڑھی ہے پاکستان کی۔ تمام اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، میگزینز میں، ہر ایک پہ فرنٹ پیج پہ پاکستان کا نام تھا، ہمارے آرمی چیف کا نام ہے اور باقی وزیر اعظم صاحب کا۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت اچھی ہیں، بس اچھی لگنی چاہیے، لیکن ایسے امید پاکستانی نہیں کی جا سکتی۔ بالکل لگنی چاہیے۔ پاشا صاحب، نصرت صاحبہ کی بھی آپ گفتگو سن رہے تھے، بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کی مخالفت میں تھوڑی سی بڑی بریک سی لائن ہوتی ہے، اس میں ملک دشمنی کا بھی کوئی تھوڑا سا عنصر، لفظ بہت سخت ہے، یہاں تو آج کل جگہ جگہ فرنچائزیں کھل گئی ہیں کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کی۔ میں تو خیر اس طرح کا مزاج میرا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ملک کی بات ہو رہی ہوتی ہے، رسپیکٹ اور عزت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ اور پاشا صاحب، آپ کا چونکہ بیک گراؤنڈ جو ہے میں اس سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہوں گا۔ آج گوادر ایکٹیو ہو گیا ہے، ایران کا جو ساری ٹریڈ تھرو یو اے ای آ رہی تھی وہ ساری پاکستان شفٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ جب ایران کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے تو پاکستان نے ان کو جگہ دی ہے، اور یہ ایران پورے کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان نے اتنا بولڈ سٹیپ کیسے لیا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ صاحب میرے سے آپ نے کہا جی پاشا صاحب۔ جی راحت صاحب، بات یہ ہے کہ اس بارے میں تو دو رائے نہیں پائی جاتی کہ پاکستان نے اس پورے قضیے کے دوران اپنی سفارتی سیاسی حیثیت کو بہت نمایاں کیا ہے، اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے پاکستان کی قیادت ہونے کا، پاکستان کے قائد ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان عرب و عجم اور مشرق و مغرب کی جو دنیا ہے اس میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے، یعنی وہ فریقین جو گزشتہ 45-48 سال سے ایک دوسرے سے کٹی کیے ہوئے بیٹھے تھے، بات نہیں سنتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کاوشیں کرتے تھے، ان کو پاکستان نے نہ صرف اسلام آباد میں طلب کر کے بلا کے مذاکرات کی میز پر بٹھایا، بلکہ ان کو کھانے کی میز پر بھی بٹھا دیا۔ تو
تو یہ پاکستان کی وہ عظیم الشان کامیابی ہے جس کو اسرائیل اور انڈیا کے علاوہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کے علاوہ پوری دنیا اور پورا پاکستان جو ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس صورتحال کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ سردست تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہے، لڑکھڑا رہی ہے، اور شرح سود کو بڑھا دیا گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، مہنگائی میں طوفانی اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام کو اس بات سے بالکل کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی عالمی پوزیشن کیا ہے، پاکستان کی سفارتی پوزیشن کیا ہے، پاکستان نے کون سے تیر تلوار اور قلعے فتح کر لیے ہیں۔ ایک عام پاکستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں اس کو کیا سستی دستیاب ہیں، اس کی قوت خرید کے مطابق ان کی قیمتیں موجود ہیں، پیٹرول بجلی گیس کیا موجود ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اس قضیے کے اندر سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر لیے، 3 ارب رول اوور کروائے، لیکن آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر اکاموڈیٹ کرنے کی کاوشیں ہو رہی ہیں، اور ان سے پہلے ہی یعنی آئی ایم ایف سے اگلی ٹرانچ کی اپروول سے پہلے ہی پاکستان نے اپنے جو ٹیکس کلیکشن کے اہداف ہیں جو پاکستان پورے نہیں کر سکا، اور یہ پاکستان کی ایف بی آر کی نالاکی اور حماقت ہے کہ 2 دفعہ ان ٹارگٹس کو ریوائز کرنے کے باوجود وہ اہداف پورے نہیں ہوئے، تو اس کو پھر اس جنگ کی آڑ کے اندر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک منفی اثر ہے جو پاشا صاحب میں ذرا نوید علائی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، اور فائنلی پھر شیر افضل مروت صاحب سے کوئی بڑی مزے کی کوئی باتیں سنیں گے۔ نوید علائی صاحب، میں اصل میں پاشا صاحب کو چونکہ فائنینشیل پوزیشن پہ بہت زیادہ ان کی ریسرچ ہے، آپ جس پوزیشن میں رہے ہیں پلس لوگوں کی آپ تک پہنچتی رہی ہے، ابھی بھی جو لوگوں کی حالت کا ذکر کیا پاشا صاحب نے، اور آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں جو پاکستان کو اپرچونٹی ملی ہے اس کو کیپٹلائز کر کے اس کو فائنینشیل میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں یہ کیپیسٹی دیکھ رہے ہیں آپ نوید علائی صاحب؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا مثبت سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو ہمارا امیج کی بات کی تمام جو یہاں پہ صاحب ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے اس پہ $1 ٹریلین کے ساتھ بھی اتنا بہتر امیج نہیں ہو سکتا تھا جو آپ نے پیس ٹاکس پہ جو رول ادا کیا ہے میڈیٹر کا، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ساری دنیا کا میڈیا دیکھیں جہاں آپ کا تعارف جو ہے مثبت طریقے سے ہوا ہے، اور اس کو اب کنورژن ہوگی اب تو نوید بھائی ہم تو $1 بلین دے کے لابیسٹ ہائر کر کے وائٹ ہاؤس تک پہنچا کرتے تھے، یہ بات آپ کی درست ہے، ہم ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ صورتحال دیکھیں، آپ نے یو اے نے اپنے 3 بلین مانگ لیے تو سعودی عربیہ موجود تھا اسے ڈبل پیسے دینے کے لیے۔ یہ آپ عام حالات میں آپ کے ساتھ یہ فیور نہیں ہونی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا اس کے بعد، ابھی چونکہ آن گوئنگ پروسیس ہے یہ ٹاکس کا، اس میں پاکستان نے اپنی حیثیت منوا لی، جو اپنے اچیو کرنا تھا کافی حد تک کر لیا، چاہے ٹاکس کامیاب ہو یا لیٹ ہو جائے، اس کے پاکستان پہ کوئی اس طرح کا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ پاکستان نے اپنا جو ہدف تھا وہ اچیو کر لیا، اب اس کو کنورژن جو ہے فردر ایک سسٹیننس ہوتا ہے نا جی، آپ نے ایک اچیومنٹ کر لی ہے، اب آپ اس کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، اس کی طرف یہ جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایفرٹ موجود ہے۔ دیکھیں، جب دنیا میں اعتماد پیدا ہو جائے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ریزنیبل اور رسپانسبل لیڈرشپ ہے، تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا بہتر ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان میرا خیال ہے کہ اس راہ پہ چل پڑا ہے، اور آئی ایم شیور جو باتیں پاشا صاحب نے کہی وہ باتیں ٹھیک ہے، وہ مسائل ہمارے موجود ہیں، لیکن وہ مسائل پہلے سے بھی تھے،
ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا ہو گیا. اب اس کو ہم نے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہے کہ ٹھیک اس بات. کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے. فار ایگزامپل کہ آپ کی جو آئی ایم ایف کی ہے شرائط وغیرہ ان کے اوپر آپ کو ڈیل ملے, آپ کی زیادہ انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے مختلف ممالک سے, تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی مسائل یہاں یہ ٹھیک ہیں اور ان کے اوپر بھی ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. نوید علائی صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کو پوزیشن ایک پوری دنیا میں ایک پیس میکر کی ایک حیثیت ملی, رسپیکٹ ملی, عزت ملی, $1 بلین دے کے بھی پاکستان کو کبھی یہ رسپیکٹ عزت نہیں ملی. اور اب اس کو کیش ہم کیسے کرواتے ہیں, اس کو کیپٹلائز کر کے سسٹینیبل کیسے کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ لیڈرشپ کا. ڈیر صاحب, یہ کل سعودی عرب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے, جو شٹ اپ کال ہے انڈیا کو. تو ایسے کون سے حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو مودی صاحب شرارتیں کرتے رہتے ہیں, اس کے الیکشن قریب ہیں, وہ کوئی نئے آپریشن سندور کا روز وویلا کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کریں گے. جیسے پہلے پاکستان کو ہم نے سبق سکھایا, وہ کہتے ہیں دوبارہ سکھائیں گے. پتہ نہیں ایسے ڈیٹ ہیں, لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے ہیں ویسے ہی. تو اب کیا ایسی صورت آ گئی کہ سعودی عرب کو کہنا پڑا انڈیا کو کہ آپ صاحب میں رہے ہمارے ساتھ معاہدہ پاکستان کا, اگر کوئی گڑبڑ کی, کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا تو ہم فرنٹ کے اوپر ہوں گے. یہ سعودی عرب نے بڑا سخت پیغام دیا ہے. دیکھیں, یہ ایک لابی بن گئی ہے جس میں ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور ادھر سے انڈیا اور یو اے ای وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور ایران, سعودی عرب کی اور یو اے ای کی آپس میں پرابلمز چل رہے ہیں. اب کیا کیا ہے کہ اسرائیل کے جو ایران کے جہاز ہیں وہ قابو کر لیے ہیں انڈیا نے, اور جو ایک حملہ بھی کیا تھا امریکہ میں تو وہ انڈیا کے اشارے پہ حملہ کیا تھا. اس لحاظ سے ایران کے خلاف ڈائریکٹ جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ انڈیا بھی سامنے آ گیا ہے. اس کی وجہ سے سعودی عرب نے اسے شٹ اپ کال دی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ راستے بنا رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں, فورن پالیسیز, اور جس طرح پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جا رہا ہے, اسی طرح اب لابیز جو ہے نا وہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں. سعودی عرب آپ کے ساتھ آتا جا رہا ہے, ایران آپ کے ساتھ آتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی میرے بھائی نے بھی بات کی تھی کہ کس طرح جو ہے پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے ایران کے لیے, اور جہاں جہاں صحیح بات تھی انہوں نے امریکہ کو وہ کہی ہے. حالانکہ پاکستان کو امریکہ کے گروپ میں شو کیا جا رہا تھا, لیکن پاکستان نے حق اور سچ کے اوپر ایران کا کھل کے سٹینڈ لیا ہے. اور ایران نے جیسے ہی سٹینڈ لیا ہے, ایران نے مذاکرات میں, اس میں بھی پاکستان نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم امبیرس ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سامنے رکھیں. اور وہی میسج انہوں نے جب امریکہ کو پہنچایا ہے تو امریکہ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ایران کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور کسی کے ذریعے مسئلے ہو سکتے ہیں حل, تو وہ پاکستان ہے. لہذا پاکستان ہارڈ فیوریٹ ایران کی طرف سے بھی بن گیا, ہارڈ فیوریٹ سعودی عرب کی طرف سے بھی بن گیا, قطر کی طرف سے بھی بن گیا, اور اس طرح امریکہ جو ہے اب پاکستان اس کے لیے لازم و ملزوم بن چکا ہے. اور اس کا میں پورا کریڈٹ ایک دفعہ پھر وزیر اعظم پاکستان اور خاص طور پر آرمی چیف اپنے فیلڈ مارشل کو دینا چاہتا ہوں. جو عزت ابھی بڑی خوبصورت میرے بھائی نے بات کی ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر بھی اگر ہم خرچ کرتے تو یہ عزت ہمیں لابنگ میں نہیں ملتی جو ہمیں یہ عزت ملی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا, ہم جو اتاولے ہو رہے ہیں, ہمیں فائنانس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. آپ کی یہی گیس پائپ لائن بچ گئی, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ پورے سعودی عرب جو پورے یہ مسلم ممالک ہیں, انہوں نے ریلائی کیا ہوا تھا سیکیورٹی کے لیے امریکہ پہ, امریکہ سے وہ ڈسہارٹ ہو گئے ہیں. اب ان کے پاس نیکسٹ آپشن جو ہے ایٹامک پاور پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا موقع دے رہا ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں, میں اس کا کریڈٹ پھر فیلڈ مارشل کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک مجاہد کو ہمارے درمیان بھیجا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا اجر بھی ملے گا اور ہم کامیاب بھی ہوں گے. اور میں اس آپ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کے فورن پالیسی بنانے والوں کو,
اور اس کے لیے دن رات محنت کر کے کام کرنے والوں کو. اور ہمیں یہ بھی جب ہم طنز کرتے ہیں نا تو ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی دل بڑھ کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس لیے میں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے احمد حسین ڈھیر صاحب, جب نیشنل لیول پہ کوئی ایسی چیز ہو, میں نے ایران کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے جی. ایک وہاں پہ میسٹر رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں, بلکہ 2 لوگوں سے میں ملا ہوں. ایک بہت عرصہ ادھر رہے ہیں اور ایک 2 سال رہے ہیں. انہوں نے کہا اتنی پراؤڈ نیشن میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جو ایرانین ہیں. وہاں پہ اگر یہودی بھی رہتے ہیں تو وہ اپنی مٹی کے اوپر فخر کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ظاہر ذاتی اختلافات ہمارے اندر ہیں, ہمارے ان ہاؤس بہت ساری چیزیں ہیں, گھر کے اندر پولیٹیکلی بہت ساری ریزرویشن ہے, بہت سارے لوگوں سے زیادتی بھی ہوئی ہوگی, یقینی طور پہ ہوئی ہے, کوئی ماضی میں ہوئی ہے, کوئی آج ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہم حل کر سکتے ہیں, لیکن ملک کی کاسٹ کے اوپر نہیں, اپنی سلامتی کی کاسٹ کے اوپر نہیں. جب ملک کی بات ہو رہی ہو, سبز پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہو, تو ہمیں میرا خیال ہے اس میں بڑا 2 ٹوک انداز میں کھڑے ہونا چاہیے. نصرت فہد صاحبہ, ابھی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا پروگرام کے دوران کہ یو اے ای اور سعودی عرب نے ڈالر کی بجائے یون کے اندر ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ بات بڑے دنوں سے ہو رہی ہے, اور بھی کئی عرب کنٹریز جائیں گے. یہ پیٹرو ڈالر کو اگر جھٹکا لگتا ہے تو نصرت صاحبہ یہ اس جنگ کا جو سب سے بڑا رزلٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا انحصار ہے مڈل ایسٹ کے اس آئل کے اوپر, ڈالر کے اوپر, پیٹرو ڈالر کے اوپر. تو اگر وہ بریک ہو جاتا ہے تو امریکہ کو تو بہت بڑا دھچکا لگے گا. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار چکے ہیں, وہی اپنے اس میں کافی زیادہ ان کو لے کے آتا ہے اس حال میں کہ وہ جنگ نہیں جیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ جنگ نہیں جیتے ہیں. اب جب یہ والی چیزیں ہو جائیں گی کہ آپ کا ڈالر جو ہے, ڈالر کو بجائے آپ یون میں, یہاں پہ ایٹ لیسٹ اگر ایشیا میں یا ویسٹ ایشیا میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ اس سے پھر اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے جائے گی یا اس کی ویلیو کم ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو امریکہ کا حشر ہوگا, وہ ابھی بھی سپر پاور نہیں ہے, اب رہ نہیں گیا. جتنا مرضی وہ شور مچا لیں یا کر لیں, لیکن اب وہ سپر پاور نہیں رہ گیا ہے. نہ اسرائیل جس طرح اپنے آئرن ڈوم کا بڑا شور مچاتے تھے کہ ہمیں کوئی نیچے نہیں دکھا سکتا یا ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا, وہ بھی سارے پول کھل گئے ہیں. اب یہ ڈالر کا ایک ان کو زوم ہے کہ جی پوری دنیا کی تجارت جو ہے ڈالر میں ہوتی ہے. اب اگر یہ والی چیز آ جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتے جائیں گے, ان کی ویلیو کم سے کم ہوتی جائے گی, اور پھر وہ سپر پاور کے جو ایک اسٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ جس طرح رشیا اور امریکہ 2 سپر پاورز تھے, اس زمانے میں اتنی تخریب کاری نہیں ہوتی تھی, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی بات سنتے تھے, کرتے تھے, یا کوئی ایک ویٹو کر دیتا تھا ایک کچھ اس طرح, تو وہ چیز پوری طرح نہیں ہو پاتی تھی. لیکن اب جب سے یہ اکلوتا سپر پاور ہوا ہے تب سے ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں. ان کا دل کرتا ہے عراق میں گھس جاتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے لیبیا میں گھس جاتے ہیں, شام میں جو مرضی ملک ان کو ملے اس میں اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں کہ جی مہلک ہتھیار ہیں, فلاں ہیں, ڈمکا ہے, جبکہ نہیں ہوتے. ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک اس طرح کی اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پوری دنیا یقین کرتی تھی. لیکن اب ایران کے معاملے میں آپ نے دیکھا کس طرح, چونکہ اب سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, اس طرح اب نہیں کر سکتے جس طرح یہ لوگ پہلے کرتے تھے. کہ جب انہوں نے اس ٹائپ کی باتیں کی کہ ایران پتہ نہیں خطرہ ہے اور یہ وہ, سارے یورپی ممالک جو ہیں وہ ان سے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم بالکل یہ والی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اس جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے. آپ دیکھیں کس طرح اٹالین پرائم منسٹر کس طرح کی بات کر رہی ہیں, اسپین کے لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, فرانس, ایون انگلینڈ جو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جی ان کا پپی ہے, وہ جو وہ کہیں گے وہ پیچھے پیچھے لے کے چلیں گے اس بات کو, ایون انہوں نے تک انکار کر دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا امریکہ کے لیے, اور انشاءاللہ اب یہ جو ہو جائے گا اس کا کرنسی کا, اس کے بعد اور بالکل ایک ٹھیک ہے, بالکل بالکل نصرت صاحب آپ نے صحیح کہا. پاشا صاحب میں نے پہلے سوال میں کہا تھا لیکن آپ ذرا اس پہ نہیں گئے. یہ گوادر اوپن ہوا ہے, ایران کو آپ نے سپیس دے دی ہے. پوری دنیا سے جو ایران کی ٹریڈ ہوگی جس پہ بین ہے امریکہ کی طرف سے, پاکستان وہ سپیس دے گیا ہے. اتنا بڑا بولڈ سٹیپ پاکستان نے لیا ہے, دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہا ہے, ایرانی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے پاکستان کو؟ اچھا, میں اپنے ذوالفقار صاحب آگے کنٹینیو کر رہا تھا تو آپ نے بات آگے کر دی. بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جس
تاریخی تعلق کا آغاز ہوا ہے اس ثالثی کے دوران، اور ایران نے جس انداز کے اندر کھلے بازوؤں کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ پاکستان کو ویلکم کہا ہے، اور پاکستان جس طرح ایران کو جنگ سے بچانے کے لیے کاوشیں کر رہا ہے، اس سے مجھے پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعاون کا ایک ایسے دور کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے نتیجے کے اندر پاکستان اور ایران دونوں ایک دوسرے سے معاشی طور پر فائدہ حاصل کریں گے، جڑ جائیں گے اور آپس میں، زیادہ فائدہ جو ہے وہ امیجیٹلی پاکستان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت جس گرداب کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آئل اور انرجی کا جو بحران ہے وہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی پاشا صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ نوید صاحب بہت شکریہ، ڈیر صاحب آپ کا شکریہ، اور نصرت واحد صاحب آپ کا شکریہ، اور شیر افضل مروت صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تمام مہمانوں کی رائے ناظرین آپ نے سنی۔ یہ ایک حسن ہے ڈیموکریسی کا اور ڈائلاگ کا کہ جس معاشرے میں ڈائلاگ نہیں ہوتے وہاں پہ ٹالرنس نہیں ہوتی۔ تو اس ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تک سب کا ویو پوائنٹ پہنچے، کہ کوئی کسی پوائنٹ پہ کھڑا ہے، کوئی کسی پوائنٹ پہ کھڑا ہے۔ تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کا حسن ہے، اور ہمارے پروگرام کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ سب ویو پوائنٹ آپ تک پہنچیں۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ۔